بسم الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما اسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ آج تیسرا روزہ ہے ماہ رمضان المبارک کا۔ تو یہ مہینہ اتنا عالی شان مہینہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے بہت بڑے بڑے ثواب اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کو انعام ملتے ہیں، یہاں قرآن اندازی نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بڑے بڑے ثواب حاصل کر لیتے ہیں بندے۔ اور پھر آج کا دن اتنا عظیم دن ہے، تیسرے رمضان المبارک میں تیسرے روزے میں سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کا یوم وصال ہے۔ زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں، زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں، بنت نبی کا صدقہ ہم قسمت جگا رہے ہیں۔ چکی چلا رہے ہیں جھولا جھلا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں۔ حور و ملک ہیں خادم روح الامی بھی دیکھو، حور و ملک ہیں خادم روح الامی بھی دیکھو، زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ لخت جگر ہیں جنہوں نے اپنے بابا کے ساتھ اپنے بابا کے دین کا کام سب سے زیادہ کیا، اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ زہرا پاک کی گود میں تربیت پانے والی اولاد کربلا میں اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا، اور حق اور باطل میں فرق کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ اور مولا کائنات کو اگر دیکھیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ علم کا دروازہ ہیں۔ اور اگر کسی نے علم لینا ہو تو علی کی محبت کے بغیر علم ناممکن ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں دنیا کے سو کے، ان کی زبان میں اثر اور دل میں ان کا احترام کیوں نہیں کہ وہ علم کسی اور دروازے سے جا کے حاصل کرتے ہیں، مولا کائنات کے دروازے سے نہیں۔ اور جس نے بھی مولا کائنات کے دروازے سے جا کے بھیک مانگی ہے علم کی، وہی زکریا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بنے، وہی داتا علی اجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بنے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جو بھی مولا کائنات کے دروازے پہ گیا علم اسے ہی ملا۔ تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا ہو، ان سے فیض حاصل کرنا ہو، تو وہ بھی مولا علی کے دروازے سے ہو کے جائے، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرنا ہو، روحانی فیض لینا ہو، وہ بھی مولا علی کے دروازے سے ہو کے جائے، اور جس نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض لینا ہو اور ان سے
علم حاصل کرنا ہو، ان سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لینا ہو، تو وہ بھی مولا علی کے دروازے سے ہو کے جائے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی دروازہ ہے اور میں شہر ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا تک سب انبیاء کے دیکھ لیں، اس کائنات کے سب بڑوں کے دیکھ لیں، حسب اور نسب بیٹوں سے شروع ہوتے رہے، اور واحد سیدہ پاک ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اولاد اور حسب نسب شروع ہوا تو سیدہ زہرا پاک سے ہوا، اور یہ بڑی شان ہے اور بڑی بات ہے، بڑی بات ہے جو لوری میں پڑھا کرتی تھی، اسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جن کی گود میں حسنین کریمین ہوں اور ان کو لوری دینے والے یہ لوری دیں تو کیا ہی شان ہے اس گھرانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت میری قرآن کی آیتوں میں سے آیتیں ہیں، ایسے پاک ہیں جیسے پاکی کا حق ہوتا ہے، اور جو ہماری خواتین کو مہینے کے مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ زہرا پاک ان سے پاک تھیں۔ وہ ایسا گھرانہ پاک تھا کہ جو بھی اس دروازے سے گزر گیا وہ پاک ہوئے بغیر نہیں گزرا۔ جنہوں نے بھی ان سے نسبت جوڑ لی، جو بھی ان کے دروازے پہ سر جھکا لیا، جنہوں نے بھی ادھر ہاتھ بڑھا کے خیر مانگا، تو وہ ایسے ہیں کہ خیر دے کے بھی فرماتے ہیں کہ ہاتھ بڑھا مانگ ارے اور مانگ، دے کر بھی عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور ایسے سخی گھرانہ ہے جس گھرانے سے کبھی کوئی فقیر خالی واپس نہیں آیا، بلکہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی 3 بیٹیاں تھیں وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے سے کافی پہلے تھیں، اور خاتون جنت چونکہ اس کے قریب تھا ان کا ولادت پاک کا دن، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بیٹیوں کی بھی تربیت بہت اچھے طریقے سے فرمائی، لیکن جب سیدہ زہرا پاک کا وقت آیا تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ہر وقت سیدہ پاک کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حرمین شریفین میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، اور مکے کے اور مدینے کے اور سردار بھی ہیں، تو اچانک بی بی صاحبہ سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لے آئیں، تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اس کو طے کیا اور اپنے ساتھ مسند سجائی، اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور باقی ظاہر صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدہ زہرا پاک کو بٹھایا، تو ایک صحابی زاروں قطار رونے لگا، داڑھیں مار مار کر رونے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قریب کرو، اس سے پوچھو یہ کیوں روتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں آپ کا غلام ہوں، جب جہالیت کا زمانہ تھا تو میں
اپنے گھر سے مزدوری کی خاطر کسی دوسرے علاقے میں جانا چاہ رہا تھا اور میرے گھر میں اولاد بھی ہونے والی تھی۔ میں چلا گیا اور بڑے عرصے کے بعد میں واپس آیا تو میرے گھر میں ایک بیٹی چل پھر رہی تھی اور وہ کھیل رہی تھی۔ اس کی ماں نے، میری بیوی نے میرے بارے میں میری بیٹی کو بہت کچھ سکھا رکھا تھا، کیونکہ عرب کا رواج تھا جب بیٹی ہوتی تو وہ زندہ ہی درگور کر دیتے تھے۔ اور جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو وہ عزت دی کہ زمانے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے آگے پیچھے ہوتی، کبھی مجھے پانی دیتی، کبھی میرا بستر سیدھا کرتی، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ بڑی خوبصورت تھی۔ تو اس نے کہا کہ بچی تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے جانے کے بعد پیدائش اس کی ہوئی، اور اس کو میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سکھا رکھا ہے۔ تو روتا جائے اور کہتا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میرے گھر میں اور بیٹی، میں نے اس کا دوپٹہ اتارا اور اس کے گلے میں ڈالا، اور ایک میں نے آلہ جسے کئی کہتے ہیں وہ لے لیا اور باہر چلا گیا دور جنگل کے قریب، اور میں اس کو زبردستی کھینچ کے لے گیا، اور جب میں اس کو کھڑا کر کے ایک گڑھا کھودا بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے، تو جب گڑھا کھود کے میں باہر نکلا تو اسی بیٹی نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کر، اب آگے بیان نہ کر، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کی طرف دیکھا کہ آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور بیٹی کے لیے چادر طے بطے کر کے مسند سجائی ہے، اور آپ نے اس کے دست مبارک سے مصافحہ کیا ہے اور بیٹی کا ہاتھ چوم لیا، تو مجھے وہ اپنا جہالت کا وقت یاد آ گیا۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ بہت محبت کی، اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنی بھی چاہیے۔ اور بیٹیوں کے ساتھ محبت یہ نہیں کہ آپ ان کو بڑی شانیں دیں، یونیورسٹیوں میں پڑھا دیں، کالجز میں پڑھا دیں، انگلش میڈیم میں انہیں پہلی پوزیشن پہ لے آئیں، ان کو بڑے بڑے عہدے دلوا دیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خدمت بیٹیوں کی یہ ہے کہ ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سکھا دیں۔ سب سے بڑی خدمت بیٹیوں کی، سب سے بڑا پیار یہ ہے کہ ان کو اماں سیدہ زہرا پاک کی کنیزیں بنا دیں، ان کی حیات پاک کی جو کتابیں ہیں ان کے ہاتھوں میں دیں اور خود پڑھیں، ان کو سنائیں، اور انہیں کہیں کہ اپنے کورس میں یہ بھی شامل کریں۔ پھر وہ جہاں بھی جائیں گی وہ سراپائے ادب ہوں گی، سراپائے تبلیغ ہوں گی، اور وہ پیکر اسلام ہوں گی۔ ان کی گود میں جو اولادیں ہوں گی وہ بھی آقا حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جان نشین ہوں گی۔ آپ دیکھیں حسنی حسینی سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ پاک اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جان نشین، ان کے نقش قدم پہ چلنے والی، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبد القادر رکھا، اور جب تشریف لائے دنیا پہ تو پہلی رمضان تھی، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا کیونکہ وہ پاک خون سے آیا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہوں، ہماری اولادیں باادب ہوں، ہماری اولادیں پاک ہوں، تو اپنی بیویوں کو حلال کی روزی کھلاؤ،
اپنی بیویوں کو سیدہ زہرا پاک کے نقش قدم پہ چلاؤ، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو انہی کے گھر کی خیرات لا کے دو، پھر آپ کی بیٹیوں میں، آپ کی بیویوں میں، آپ کی بہنوں میں جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ پاک اور صاف ہوں گی۔ سیدہ پاک کی تربیت ایسی ہوئی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں نکرانیاں ہیں، ہماری بیٹیاں انہیں جھڑکتی ہیں، یعنی میں سب بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، میرے اپنے گھر میں تو خیر میری بیٹیاں خود کام کرتی ہیں الحمدللہ، وہ سیدہ پاک کی غلامہ ہیں۔ ہمارے اکثر امیر ترین گھرانوں میں بڑی عجیب حالت ہے۔ اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حالت ایسی نہیں تھی۔ آپ پانی اپنے وضو کا خود بھر کے لاتی تھی، اور آپ اپنی گھر کی چکی خود چلایا کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ کے اوپر چنڈیاں بن گئی تھیں۔ یہ تھا نبوت کے گھرانے کا فیض۔ اور سخی اتنی تھی کہ 5 سال کی عمر جب ہوئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا قیمتی ہار تھا، اور وہ ہار انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پہ رکھا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہار بیٹی فاطمہ کے گلے میں ڈال دو، بیٹی کو پہنا دو۔ اور وہ قیمتی ہار آج ہماری اولادیں دنیا کا علم پڑھ کے دنیا کی غلام ہو کے رہ گئی ہیں، انہوں نے دنیا کا علم نہیں پڑھا۔ اگر نبیوں کی بیویوں کی بات کرتے ہو تو 21ویں پارے کی آخری آیات پڑھو۔ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آخرت میں اللہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، اور اگر تم اسی پہ صبر اور شکر کرو تو اللہ کے ہاں آپ کے لیے وہ مقام ہے جو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور کسی نے سنا نہیں ہے۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے گلے میں جب ہار ڈالا گیا تو سیدہ پاک اپنی سہیلیوں کو ملنے کے لیے تشریف لے گئیں اپنے دروازے سے باہر۔ جب تشریف لے گئیں تو بچیوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ ابھی تشریف لے کے گئی تو تھوڑی دیر بعد آپ واپس گھر میں داخل ہوئیں تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو ابھی میں نے سیدہ زہرا کے گلے میں ہار ڈلوایا تھا وہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ فاطمہ وہ ہار جو آپ کو آپ کی والدہ نے تحفہ دیا ہے وہ کدھر ہے؟ کمال تربیت ہے، کمال سخی گھرانہ ہے۔ آج ہماری بیٹیاں اپنا پرانا لباس کسی غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن دیکھو قیمتی ترین ہار آپ فرماتی ہیں اے بابا جان، اے امی جان، جب میں باہر سہیلیوں کے پاس گئی تو جو مجھے آپ نے قیمتی ترین ہار دیا تھا، ایک بوڑھی عورت وہاں صدقہ اور خیرات مانگ رہی تھی، اور اس کے لباس سے بھی، اس کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ مستحق ہے۔ تو بابا جان میں نے وہ ہار اتار کے اس کو دے دیا، میں نے وہ ہار اتار کے اس کو دے دیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ اپنے گھر کا جا کے خرچہ چلاؤ۔ جب 5 سال کی عمر سیدہ زہرا پاک کی ہوتی ہے تو ان کی صحابت کا حال یہ ہوتا ہے، تو جب گود میں حسن اور حسین آئے تو اس وقت صحابت کا حال کیا ہوگا، اور پھر ان کے خاندان کی صحابت کا حال یہ ہے کہ سارے کا سارا خاندان راہ خدا میں قربان کر دیا، اور ماتھے کے اوپر بال تک نہیں آیا۔ سیدہ زہرا پاک کی بیٹیاں بھی ایسے تھیں، بیٹے بھی ایسے تھے، اور ایسے اہل بیت ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا تشریف لے آئے، تو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں اور آنکھ بھی نہیں جھپکتے۔ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو پھر جدھر آپ مصروف تھے ادھر کلام شروع کیا تو حاضرین نے پوچھا کہ آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے جا رہے تھے اور آپ کے اوپر عجیب سکتہ تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں میں اس وقت پاس تھا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لہٰذا میں عبادت کر رہا تھا۔ مولا حسین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، مولا حسن مجتبیٰ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اماں جی سیدہ زہرا پاک آپ نے گھر میں چکی اور دانے پیسا کرتی تھیں، اور تو لوگوں نے بڑے بڑے خادم اور غلام رکھے تھے، دانے پیسا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں دیر سے آئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال آپ دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نظریں نیچے کیے ہوئے خاتون جنت کے دروازے سے گزرا تو اندر بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا کہ میں بلال ہوں اور اگر آپ اجازت دیں تو بیٹا مجھے دے دیں، میں اس کو لوری دوں، اسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا۔ تو اندر سے سیدہ پاک نے فرمایا کہ چکی سے زیادہ حق میرے بیٹے کا ہے تو میں اپنے بیٹے کو لیتی ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لے کے پردے میں بیٹے کو چلی گئی تو میں نے پھر خود چکی چلائی اور مکمل دانوں کی پسائی کر کے پھر میں حاضر ہوا ہوں۔ نبوت کے گھرانے کی خدمت کرنے والے بھی بلال عام نہیں، پھر ان کے اوپر بھی جب نبوت کا فیض ہوتا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بھائی میرے بلال کو بلاؤ، میں معراج سے واپس آیا ہوں تو میں جنت میں سیر کرتے ہوئے جنت کا مشاہدہ کرتے ہوئے میں نے حضرت بلال کے اس دنیا پہ چلنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ اتنی شان، اور پھر اس سے بڑھ کے شان کیا بلال آج ذرا خانے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اللہ کی اذان تو دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار روتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے سردار کے جوتے دھوپ سے سائے میں کیے تھے تو مجھے اس نے بہت مارا تھا کہ تو سیاہ فام ہو کے سردار کے جوتے کو ہاتھ کیوں لگائے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے بلال کے جوتوں کی آہٹ کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ جنت میں آواز سنتے ہیں۔ یہ ان کے گھرانے کی خدمت کا صلہ ہے، اور جس نے بھی اس گھرانے سے اپنی لو لگا لی، جس نے بھی اس گھرانے سے محبت کی، جس گھرانے نے بھی اپنے آپ کو اپنے گھرانے کو اہل بیت کے اوپر قربان کر دیا، ان کی زندگیوں کو سٹڈی کیا، ان کی زندگیوں کو اپنا لیا، وہ دنیا میں عام نہیں رہے، انہوں نے بھی عزت ہی پائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس گھرانے کا غلام رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا الہ العالمین، جہاں تک لوگ سن رہے ہیں سیدہ پاک کا فیض اور سیدہ پاک کی چادر کا سایہ ہم سب پہ کر دے۔ یا اللہ پاک سیدہ پاک کے فیضان کے خزانوں میں ہمیں بھی فیضان عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو فیضان عطا فرما، ہماری ماؤں کو فیضان عطا فرما، ہماری گھر والیوں کو، سب دنیا کے مسلمانوں کی گھر والیوں کو خیرات عطا فرما، فیضان عطا فرما، اور اہل بیت کے گھرانے سے ہمیں پکی نسبت عطا فرما، اور جب دنیا سے جائیں تو اہل بیت کے گھرانے سے محبت کی حالت میں جائیں، اور یا اللہ جب قبر سے اٹھائے جائیں تو اہل بیت کے گھرانے سے والہانہ محبت کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اور اے مولا ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اور جو وائرس
پوری دنیا میں متاثر کر رہا ہے، یا اللہ چادر زہرا کی تطہیر کا صدقہ اس وائرس کو ختم کر دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ عطا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔